السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 231 سے 235 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم۔ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ یہ 225 آیت تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ یہ آیات لمبی ہیں، تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، یعنی یہاں طلاق کے مسائل شروع ہوئے ہیں، میرے بھائیو غور کریں۔ وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پس وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، یعنی اس کی عدت پوری ہونے والی ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، آپ ان کو رکھیں تو اچھے طریقے کے ساتھ، یا ان کو علیحدہ کر دیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم رکھو ان کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ ان پر تم زیادتی کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرے گا تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔
وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ بنائیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی، تم پر اتاری. وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اتارا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو. یعظکم بہ، تاکہ اس کے ساتھ تم نصیحت حاصل کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ آپ ان کو روکیں، ان کو بند کریں. أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے. اذا تراضوا بینہم، جب آپس میں تم رضامند ہو. بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. ذالک یوعظ بہ، یہ تم کو نصیحت کی گئی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ. ذالکم ازکی لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. والوالدات، اور مائیں. یرضعن اولادہن، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. حولین کاملین، 2 سال مکمل، 24 ماہ. لمن اراد، جو ارادہ کرے. ان یتم الرضاعہ، یہ کہ وہ مکمل دودھ پلانا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن، اور ان کا جو بچے کا والد ہے اس پر ان کا کیا ہے؟ طعام، کھانا پینا ہے. وکسوتہن، اور ان کا لباس ہے. بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ وہ ماں کو کیا کرے؟ ان کا خرچہ دے، ان کا کھانا پینا اور ان کا لباس وغیرہ. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو، کسی انسان کو. الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو خرچہ دینا ہے اس نے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، اور نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ بچے کے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور اوپر وارثوں کی اسی مثل ہے. فإن اراد فصالا، اگر وہ ارادہ کریں دودھ کو چھڑانے کا. عن تراض منہما، دونوں یعنی میاں بیوی ماں باپ مشورے کے ساتھ. وتشاور، یعنی مشورے کے ساتھ اگر دونوں رضامند ہو جائیں اور وہ دودھ چھڑانا چاہیں. فلا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جو ان کو تم نے ان کو دیا ہے وہ ان کے سپرد آپ نے کر دیا اچھے طریقے کے ساتھ. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہیں. بصیر، دیکھنے والے ہیں. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں فوت ہو جاتے ہیں. ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو. یتربصن، وہ انتظار کریں. بانفسہن، اپنے خامدوں کا وہ انتظار کریں. 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، یہ عدت جب ان کی پوری ہو جائے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف، جو تمہارے نفسوں میں ہے آپ اس کو بیان کریں، اس کو بتائیں، تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں.
جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والے ہیں. یعنی جب 4 ماہ اور 10 دن عدت عورت کی گزر جائے اس کے بعد یعنی جو اشارہ کر سکتا ہے، جو اس کا رشتہ چاہتا ہو یا اس کا ارادہ بنے کہ چلو میں فلاں سے شادی کر لوں، تو وہ اپنے نفس کے اندر جو بات چھپی ہے وہ بیان کر سکتی ہے، اس کو ظاہر کر سکتی ہے، لیکن بڑے اچھے طریقے کے ساتھ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ کہ تم اشارہ نہ کرو منگنی کے متعلق عورتوں کے ساتھ. او اکننتم، یا جو تم او اکننتم فی انفسکم، جو تم نے چھپایا ہے اپنے نفسوں میں. علم اللہ انکم ستذکروہن، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم اس کو، ستذکروہن، تم اس کو ظاہر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم ان کے ساتھ پوشیدہ پختہ وعدہ نہ کرو. اشارتاً کوئی بات کر دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم کہو بات اچھی. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ عزم کرو تم نکاح کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچے کتاب اپنی وقت مقررہ کو، یعنی عدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، اس سے ڈریں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بردبار ہیں. تو میرے محترم ناظرین کرام، یہاں طلاق کے مسائل ہیں. تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد اس کی عدت ہے. عدت کے اندر وہ صلح کرنا چاہیں تو ان کے فریقین، ان کے جو وارث ہیں، ان کے سرپرست، ان کو روکنا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدت گزر گئی ہے اور وہ ایک دوسرے سے علیحدگی چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر کوئی بندہ یہ اپنی بیوی کو جب عدت پوری ہونے آتی ہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، لیکن اندر سے یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں اس پر ظلم کروں گا، اس کو تکلیف دوں گا، اس کو مزہ چکھاؤں گا، تو یہ زیادتی ہے اس کی. اور اسی طرح بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیگم کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے تو اس کا دودھ اس کی والدہ پلائے گی. تو اس کا جو والد ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خرچہ اور اس کا لباس وغیرہ وہ مہیا کرے اچھے طریقے کے ساتھ. اور اسی طرح شریعت میں یہ ہے کہ جب ان کی علیحدگی ہو گئی ہے اور وہ بچے کی مکمل نگہداشت کے لیے ان کا لباس، ان کا یعنی کھانے وغیرہ کا مکمل خرچہ دیتا ہے، تو بچہ جب دودھ پی لے اس کے بعد وہ اس کے والد کو سپرد کر دے اچھے طریقے کے ساتھ، جو وہ بچہ والد کا ہے. یہ شریعت کا نظام ہے. اور میرے بھائیوں، اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے، عورت کے لیے عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن. اب 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی. عدت کے دوران وہ کسی بندے کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتی کہ عدت پوری ہو جائے گی میں تو اس سے شادی کر لوں گی. اور اسی طرح کوئی بندہ اس کو پیغام بھی نہیں بھیج سکتا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی عدت پوری ہو جائے تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاں اشارتاً مثلا بندہ یعنی بات کر لے جس میں کوئی اشارہ ہو لیکن کوئی بات پکی نہ ہو، وعد و وعید نہ ہو، ایسی بات ہو جائے تو وہ رخصت ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مثلا اللہ مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خامد تھا وہ فوت ہو گیا، اللہ کا حکم ہو گیا، انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے نا، جب آپ کی عدت پوری ہو جائے گی آپ مجھ سے مشورہ کر لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اچھا راستہ نکال دیں گے. یہ ہوتا ہے اشارہ. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو ہے نا مثال کے طور پر وہ عورت ہے وہ بھی کسی پر بات نہیں کر سکتی. ہاں ان کے خاندان میں اگر کوئی مناسب اچھا رشتہ ہے تو اشارتاً ہوتا ہے، عورت کہہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ میرے خاوند کو جنت دے، بس اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اللہ بہتر کرے گا، عدت پوری ہوگی. تو آپ یعنی آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، سرپرست ہیں، صاحب سر، آپ نے ہمارا خیال رکھنا ہے. یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس رشتہ ہے. عدت کے بعد وہ اپنے دل میں رکھیں کہ یہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے. یہ بات نہیں کہ عدت کے دوران، عدت کے اندر عورت کسی مرد سے، کسی رشتہ دار سے پکی بات کر لے اور کوئی بندہ اس کو پیغام بھیج کر پکا کرے کہ رشتہ پورا کریں، عدت پوری ادھر سے ہم نکاح کر لیں گے. ایسا شریعت نے منع فرمایا ہے. اشارہ کنایا بس جو ہے نا اس کی حد تک ہے.
اور اسی طرح جب عورت کی عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت اپنے نفس کے اندر، دل کے اندر جو بات چھپی وہ اپنے سرپرست والدین کو کہہ سکتی ہے کہ فلاں رشتہ دار ہے، اگر اس کو میرا رشتہ دیا جائے یا اس سے بات کی جائے تو میں پسند کرتی ہوں۔ اور اسی طرح رشتہ داروں میں کوئی بندہ بھی اس کو یعنی یہ پیغام بھیج سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آپ کا خاوند فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یعنی ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھوں اور آپ کا تعاون کروں، اگر آپ چاہیں تو نکاح کے ذریعے یعنی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ اشارتاً ہوتا ہے، اور پھر اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب صدمہ ہوتا ہے تو عورت عدت گزارنے کے فوراً بعد ہی اگر شادی کر لے گی تو والدین بھی جو لڑکے کے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ادھر سے ہمارے گھر اتنا بڑا صدمہ آیا ہے اور اس نے فوراً شادی کی۔ کچھ یعنی یہ معروف ہوتا ہے، جہاں پر دین غالب ہے وہاں پر عدت کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، معروف طریقے کے ساتھ وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن جہاں پر جہالت ہے وہاں تھوڑا سا صبر کریں، تاکہ جو صدمہ ہے رشتہ داروں پر، اس عورت پر، اس کے والدین پر، بچے کے والدین پر جو صدمہ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ عورت کے لیے یہی عدت ہے، 4 ماہ 10 دن۔ اس کے بعد لیکن اس کے بعد شریعت کی طرف سے عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آگے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن کچھ اس انداز سے کام کریں تاکہ دائیں بائیں رشتہ دار یہ نہ سوچیں کہ بس یہ تو اپنے خامند اس کا بیمار تھا، یہ اس کے یعنی مرنے کا انتظار کر رہی تھی اور اس نے آگے شادی کر لی۔ ایسی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ اپنے معروف دائیں بائیں اپنے علاقے کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، عدت گزرنے کے بعد کچھ انتظار کریں، پھر عورت کو اجازت ہے اور جو اس کا رشتہ لینا چاہے اس کو بھی اجازت ہے۔ تو سامعین کرام، یہ نکاح کے اور یعنی عدت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔